بلوچستان میں صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران کی مبینہ قید میں خاتون اور 2 بیٹوں کی ہلاکت کی تحقیقات جاری ہے۔ سردار عبدالرحمان کھیتران نے اپنے صاحبزادے انعام کھیتران پر الزام لگایا ہے کہ وہ خود سردار بننا چاہتے ہیں، اس لیے ان پر ماں اور 2 بیٹوں کے قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ اور سردار انعام کھیتران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انعام صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گے، آپ کے والد صاحب کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے سب چال چلی ہے اور سارا کچھ ملبہ آپ پر ڈالا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہے برادر کہ جب وہ کہتے ہیں نا گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب میرے والد صاحب کو ہینڈل کروں تو انہوں نے ایک فیک پلانٹی سٹوری بنا دی کہ میں سردار لینا چاہتا ہوں یا میں سیاست کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ میری رات ہی نا میں نے اپنی فیس بک پروفائل پہ ود پروف پکچرز اپلوڈ کی ہیں جو مغوی بچے ہیں جو اس ٹائم پہلے بھی لائیو چل رہے تھے، وہ سردار صاحب کے وہاں پہ گھر میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا کھانا پروستے ہوئے، ان کی روٹی اٹھاتے ہوئے، ان کے گھر کی صفائی کرتے ہوئے۔ انفیکٹ میرے پاس ایک ویڈیو بھی موجود ہے، یہ ریسنٹ کی ہے، تقریباً یہ 2-4 مہینے پہلے کی، جب یہ جو خان محمد مری کا جو چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام ہے ستار، وہ سردار صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے جو لیٹسٹ میری بہن ہے، سسٹر ہے، سوتیلی سسٹر، وہ اس کو اٹھاتے ہوئے زیارت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں ایک حد تک مان لیتا ہوں کہ یہ ساری اسٹوری ہے۔ سردار صاحب مجھے صرف اس چیز کا پروف دے دیں کہ جو بچے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، نوکر ہیں اوبیسلی آپ کے، تو وہ کس کے بیٹے ہیں اور ان کو سامنے ہیں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کی جانب سے جو الزام لگائے جا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کے شواہد ہیں کہ آپ پروف کر سکتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ نہیں، تو 100% غلط ہے سر۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، والد صاحب حکومت میں ہیں، مجھے تو میرے گھر نہیں آنے دیا جاتا۔ انعام صاحب، اگر آپ اپنی تھوڑی سی جگہ چینج کر لیں، کیونکہ گفتگو کے اندر تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے، آپ سگنل پرابلم تھوڑی سی آ رہی ہے، اگر ہم آپ کا پورا اچھی طرح سے موقف عوام کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ بہتر طریقے سے پہنچ سکیں۔ آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا موقف ہے آپ کا اس تمام تر ساری صورتحال کے اوپر، اور کیا آپ کے پاس شواہد ہے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ملبہ آپ پر ڈالا ہے وہ سب کچھ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ملبہ اوبیسلی اب وہ اس کو مس ڈائریکٹ کرنے کی تو کوشش کریں گے سچویشن کو۔ ایک عورت ہے، وہ قرآن پاک اٹھا کے ایک 22 کروڑ عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ میں سردار عبدالرحمان کھیتران کی جیل میں ہوں تو اب مجھے رہا کرایا جائے۔ اس پہ نہ سردار صاحب کا کوئی تردیدی بیان آتا ہے، نہ کوئی رجسٹر آتا ہے کہ بھائی یہ عورت میرے پاس نہیں ہے، یہ عورت کو تو میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پکچر سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، میرے فیس بک پیج پہ ہیں، کہ وہ عورت ہمارے ہی گھر میں گھوم رہی ہے، اس کا فیس وہاں پہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو حاجی کوٹ بارخان، ہمارا جو آبائی علاقہ ہے، ہمارے گھر میں وہ گھوم رہی ہے، وہ اس کی بیٹی اور اس کے بچے۔ تو اگر سردار صاحب اس پوری سچویشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ عورت ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز کی تسلی دے دیں وہ۔ اچھا، یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کتنے عرصے سے ان کے بچے اور یہ خاتون آپ کے گھر میں کام کر رہے تھے؟ کوئی سوال جواب پوچھا گیا ہو کہ کہاں سے ان کا تعلق؟ یہ تقریباً 6 سے 7 سال سے ان کو یرغمال بنایا۔ میں آپ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 2019 میں، سردار صاحب نے مجھ پہ 2 فیک ایف آئی آرز کروائیں، اس میں مدعی میرا ایک کزن بنا اور گواہ میرا سوتیلا بھائی جو جس کو میں نے الیکشن میں ہرایا وہ بنا، اور ایک گواہ خان محمد مری کو بنایا گیا۔ خان محمد مری کو کہا گیا کہ آپ نے مجھ پہ انعام پہ آپ نے جھوٹی گواہی دینی ہے، تو اس نے کہا کہ میں باپ بیٹے کے معاملے میں نہیں آتا، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ یہ شواہد موجود ہیں، یہ ایف آئی آرز موجود ہیں جن کی کاپیز میرے پاس ہیں، میں اپنے پیج پہ اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں۔ اس معاملے میں جب سردار صاحب نے خان محمد مری پہ زور دیا تو خان محمد مری وہاں سے بھاگ نکلا، اس کی فیملی وہیں پہ تھی، تو سردار صاحب نے اس کی فیملی کو یرغمال بنا دیا اور اس کو رجسٹ کیا کہ بھائی آپ نے اس پہ نہیں گواہی دی تو میں آپ کو آپ کی فیملی واپس نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے گھر کے اندر ہی موجود ہے؟ ایگزیکٹلی 100%، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے 2 لاکھ کی آبادی ہمارے کھیترانوں کی، تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کیا اور بھی لوگ ہیں جن کو یرغمال بنایا گیا؟ جی بالکل ہیں۔ ایک ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے جو مطلب ہمارے قصبے کی جس کو بولا جاتا ہے، 19 سال کی لڑکی ہے، اس نے 2-3 دفعہ بھاگنے کی بھی کوشش کی، وہ بھی وہاں پہ قید ہے۔ اور ایک اور عورت ہے جس کو میں جانتا نہیں ہوں، وہ غالباً 40 یا 35 یا 40 سال کی عورت ہے اور اس کے ساتھ 2 سال کا بچہ بھی ہے۔ یہ 2 عورتیں بھی قید تھی وہاں پہ۔ انعام صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ جو دیگر بچے ہیں، 5 بچے جو کہ ابھی تک پولیس کو نہیں مل سکے جب چھاپا مارا گیا آپ کے والد کے گھر پر، ان کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں، میں ان کو جو لا گورننگ ایجنسیز ہے میں ان کے ساتھ پورے رابطے میں ہوں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو میرا موقف صرف یہ ہے کہ میں ان کو ٹریس کرنے کی بھی کوشش کروں۔ اگر ان میں سے ایک بچہ بھی مل جاتا ہے نا، ایک بچہ، وہ سامنے آ کے آپ کو سارے شواہد دے دے گا کہ سردار نے ہمیں کتنے عرصے سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا کرتوتیں کرتا رہا ہے۔
اچھا انعام صاحب، آپ پولیس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے، بچوں کو برآمد کرواتے؟ کیونکہ آپ کو تو جگہوں کا پتہ ہے کہ کن جگہ پہ ان کو رکھا جا سکتا ہے اور کہاں سر پر آپ ان کو کون سی پولیس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈی آئی جی کو جے آئی ٹی بنی ہے، جے آئی ٹی میں ڈی آئی جی کو ڈالا گیا، ڈی سی کو ڈالا گیا، وہ ڈی سی ہے جس نے مجھ پہ سی ایم پی او کے فیک ایک الزام لگا کے مجھے اندر کیا تھا کہ میں علاقے میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہوں۔ وہ ڈی آئی جی جس کو سردار صاحب لے کے آئے ہیں، سلیم لیڈی صاحب، وہ تو مانتے ہی سردار صاحب کی ہے۔ اگر جے آئی ٹی بنانی تھی تو اپنے گھر کے 4-5 بندوں کی بنا لیتے، ان پولیس والوں کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یعنی کہ آپ کو پولیس پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس سارے معاملے میں؟ میں سر 2 دفعہ ڈی آئی جی کمپلین ہے فاروق صاحب، ان کے پاس گیا، میں نے ان کو ساری سچویشن سمجھائی، ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، سردار طاقتور ہے، ریٹن میرے پاس اپلیکیشنز ہیں۔ میں 2 دفعہ ان کے پاس گیا، میں اس سے آئی جی سے میں نے ملنے کی کوشش کی، وہ تو مجھ سے ملتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انعام صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔